بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک ترک مسلمان مسجد نبوی کے احاطے میں کھڑا ہو کر اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتا ہے۔ میں باہر کھڑا دیکھ رہا تھا کہ 4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ایک شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا اور اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ نوجوان نے کہا، مجھے دعا اور توسل کی اجازت دو، میری بات سن لو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، نہ ہی چور ہوں۔ پھر وہ نوجوان چیخنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا تو ایسا لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں میں نے اسے کیسے پہچانا۔ دراصل میں نے اسے کئی دفعہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک البانوی نوجوان تھا جس کی عمر 35-36 سال کے درمیان تھی۔ اس کے سنہری بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، جب اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا الزام ہے اس پر؟ انہوں نے مجھے کہا، ارے ترک، تو پیچھے ہٹ، اس معاملے میں تجھے بولنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن میں نے پھر کہا، آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینہ شریف میں رہ رہا ہے، وہ بھی غیر قانونی طور پر۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہر دفعہ ہمیں چکر دے کر بھاگ جاتا ہے اور جا کر روضہ رسول میں پناہ لے لیتا ہے، اور ہم اسے اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے پوچھا، تو اب اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہنے لگے، ہم اسے پکڑ کر جہاز پر بٹھائیں گے اور واپس البانیہ بھیج دیں گے۔ نوجوان مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تو دیکھو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں تو ادھر بس محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا، نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا، اچھا، مجھے ذرا آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عرض کر لینے دو۔ پھر نوجوان نے اپنا منہ گنبد خضرا کی طرف کر لیا۔ پولیس والوں نے کہا، ہاں چلو، جو کہنا ہے کہہ لو۔ تو نوجوان نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور کچھ عربی میں کہا۔ میں نے سمجھ لیا وہ نوجوان کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا؟ کیا اپنی دکان بند کر کے اپنا گھر بار نہیں چھوڑا؟ اور یہ عہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا؟ یا رسول اللہ، اب دیکھ لیجئے، یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ اتنے میں نوجوان بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دے دی اور نوجوان نیچے گر گیا۔ ایک پولیس والے نے اسے ٹھڈے مارتے ہوئے کہا کہ دھوکے باز نوجوان، کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، یہ نہیں بھاگے گا، تم حمام سے پانی لے آؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو۔ لیکن نوجوان کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ایک پولیس والے نے کہا، اسے دیکھو تو صحیح کہ یہ سچ مچ مر ہی نہ گیا ہو۔ دوسرا پولیس والا کہنے لگا، اسے ہم نے کون سی ایسی ضرب لگائی ہے جس سے یہ مر جائے گا؟ پھر انہوں نے ایمبولینس والے کو فون کیا۔ وہ 7 نمبر گیٹ پر ایک ایمبولینس لے آئے۔ انہوں نے نوجوان کی شہ رگ پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی تو کہنے لگے، اسے مرے ہوئے تو 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب پولیس والے جیسے مجرم ہوں نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ ان میں سے ایک تو اپنے دونوں ہاتھ مارتے ہوئے کہتا، ہائے، ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت ہے، ہائے، ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد ایمبولینس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت البقیع کی طرف تجزیہ و تکفین والے حصے میں لے گئے۔ غسل کے وقت بھی میں وہیں پر موجود تھا۔ میں انہیں کہتا تھا، مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے کہا، ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا ہی کافی ہے، ہمارے سوا اور کوئی نہیں اٹھائے گا، شاید اسی طرح ہمیں آخرت میں کچھ مل جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فرض ادا کر کے اسے آپ تک ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا۔ یا اللہ، ہمیں بھی اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی محبت عطا فرما جیسے اس البانوی نوجوان کو عطا فرمائی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔